نیا سال آنے کو ہے، سوچنا یہ ہے کہ گزرے سال میں کیا پایا اور کیا گوایا۔ عقل مند وہی ہے جو نفع کے ساتھ ساتھ نقصان پہ بھی نظر رکھے اور نقصان کے اسباب کو بھی پیش نظر رکھے۔ سال گزرا، اس گزرے سال میں کتنی نمازیں قضا ہوئیں؟ جو رمضان شریف آیا روزے رکھے، تراویح ادا کر پائے۔ گزرے سال میں قرآن پاک کی کتنی بار تلاوت کا شرف حاصل ہوا؟ گزرے سال میں صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے کتنے مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کی؟ صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے کتنے بیماروں کو ہم پوچھنے گئے؟ ہماری جیب میں گنجائش تھی، وسعت تھی، اس کے باوجود بھی کیا ہم کسی کی مدد کر پائے یا اس سے کنارہ کش رہے؟ اس گزرے ہوئے سال میں یا گزرتے ہوئے سال میں لم سم کے اعتبار سے دیکھا جائے کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، کتنوں کی غیبت کی ہوگی، کتنوں پر بہتان لگائے ہوں گے، کتنے افراد کے بیچ میں وہ گھریلو ہوں یا باہر کے ہوں ناچاقیوں کے اسباب بنے ہوں گے غلط فہمیاں پیدا کر کے۔ یاد رہے کہ ہم تو نئی سال کی خوشی میں اور دیکھتے ہی دیکھتے اور انداز و اطوار بدل رہے ہیں، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، آتش بازی ہے، اور معاذ اللہ اب تو سے قدم اور آگے بڑھ گئے کہ نئے سال کی پہلی رات شراب و کبابوں کی نظر ہو جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو صرف 12 بجنے کے بعد یہ مرحلے سوچ رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کے اوراق اسی طرح ریڈی ہیں، اور اس دوران موت آ جاتی ہے جس کا پتہ نہیں، تو کیا منہ لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے۔ کشمیر سلگ رہا ہے، فلسطین اجڑ گیا، شام و لبنان اور پھر اب یمن و دیگر ممالک اسلامیہ ہمارے وہ بھائی ظالموں کے ظلم کے پنجوں میں محصور ہو چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں مسلمانوں کو نئے سال کا آغاز کس انداز پہ کرنا چاہیے، اس کے لیے کسی خاص لمبے چوڑے مضمون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، لہذا گزرے مہینوں، ہفتوں، دنوں کی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی جائے، اور نئے سال کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کریں، بالخصوص کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم اور جور و جفا کا شکار ہیں، خصوصاً فلسطین اور غزہ کے محصورین اور مظلومین، اللہ کریم ان کی مدد فرمائے اور ان کو یہود کے ظلم سے نجات مرحمت فرمائے۔ مالک کریم ہمارے وطن پاکستان کو یہ جو نیا سال ہے، اس سال کو پاکستان کے لیے بھی خیر کا، رحمت کا اور برکت کا سال بنائے۔ یاد رہے، زندگی بنانے کے لیے ہوتی ہے، گنوانے کے لیے نہیں ہوتی۔